يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمده واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. صلوات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله الأنصاري أنه قال فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قالت دخل علي أبي رسول الله في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت عليك السلام وقال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتيني بالكساء اليماني فغطيني به فأتيته بالكساء اليماني فغطيته به وصرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعزنوا لأن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد زمت لك فدخل معه تحت الكساء فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جد رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وحك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتعزنوا لأن أكون معكم تحت الكساء وقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أزمت لك فدخل معهما تحت الكساء وأقبل عند ذلك أبا الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن عمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء وأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله يتأذنوا لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيم خليفتي وصاحب اللواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتعزنون أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك ودخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ بي رسول الله بطرف الكساء أومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن أعداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. فقال الأمين جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال جبرائيل يا رب يتعذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا. وقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئة ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تعزم لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من القدر عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني برسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله خذنا وقال شيعتنا رب الكعبة. فقال النبي ثانيا يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جم من شيعتنا ومحبينا وفيهم محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. فقال علي إذا والله خذنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فاضوا وسعدوا في الدنيا والآخرة برب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. میں اب گزارش کروں گا عزیز رضا سے کہ وہ تشریف لائیں ہم ان کو پیش کریں. صلوات محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا. غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا. نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی. شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی. شرف کا عیش مولا ابو طالب کا بیٹا. غدیر خم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا. جو ان سے وہ
بہت شکریہ علی رضا. میں گزارش کروں گا ڈاکٹر وسیع حیدر سے کہ وہ تشریف لائیں اور منظوم پیش کریں. صلوات پر محمد و آل محمد. بارے دیگر نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ابتداء میں کوئی مشہور کلام ہے غدیر کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. صلوات پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہے بوریا نشی تو کیا امیر پھر امیر ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ہے بوریا نشی تو کیا امیر پھر امیر ہے. عدو ہے حکمراں تو کیا فقیر پھر فقیر ہے. بہت سے دن ہیں عید کے غدیر پھر غدیر ہے. بہت سے دن ہیں عید کے غدیر پھر غدیر ہے. عوام ہو یا حکمراں مدد ہی سے لیتے ہیں. عوام ہو یا حکمراں مدد ہی سے لیتے ہیں. غلام زادہ ہونے کی سند ہی سے لیتے ہیں. غلام ہو یا ہو پسر حقیر پھر حقیر ہے. بہت سے دن ہیں عید کے غدیر پھر غدیر ہے. علی نبی کا جانشین ہے باب شہر علم بھی. شریک نور مصطفیٰ ہے خیش اور وسیع ولی. وہ سب ہیں پر نبی نہیں وزیر پھر وزیر ہے. بہت سے دن ہیں عید کے غدیر پھر غدیر ہے. بہت سے دن ہیں عید کے غدیر پھر غدیر ہے. خوشی کے دن ہے فطر اضحیٰ اور مباہلہ سبھی. جو معصیت سے پاک ہو وہ روز بھی ہے عید بھی. خوشی کے دن بہت سے ہیں غدیر پھر غدیر ہے. خوشی کے دن بہت سے ہیں غدیر پھر غدیر ہے. ہلاک ہونے سے بچایا اس نے تم کو بارہا. اگرچہ تم نے مرتضیٰ کو ہر قدم پہ دکھ دیا. مدد کو پھر بھی آئے گا امیر پھر امیر ہے. مدد کو پھر بھی آئے گا امیر پھر امیر ہے. جو مسند رسول پر بظاہر آ کے بیٹھے ہیں. خلیفہ ہو کے بھی وہ مشورہ علی سے لیتے ہیں. ہے تخت آنی جانی شہر مشیر پھر مشیر ہے. بہت سے دن ہیں عید کے غدیر پہ غدیر ہے. تیرے معاملے میں کر رہے ہیں جو اگر مگر. نبی کی شاہ
شاہزادی حق نہیں ملا تو ہم نہ کرے، خلیفہ ہو گیا تو کیا، حقیر پہ حقیر ہے، بہت سے دن ہیں عید کے، غدیر پہ غدیر ہے، صلوات محمد و آل محمد۔ بہت شکریہ وسیم بھائی۔ میں گزارش کروں گا ہمارے آگے منقبت خواہ شاداب رضا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور منقبت پیش کریں۔ صلوات محمد و آل محمد۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ بردیگر نعرہ صلوات۔ اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ سبھی کو عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد۔ جب نام علی منہ سے نکل جاتا ہے، گر کو ہے مصیبت ہو، گر کو ہے مصیبت ہو تو ٹل جاتا ہے، کیا اس نام کے صدقے ہوں دبی، گرتا ہوا انسان سنبھل جاتا ہے، جب کلام کی کندن پیش کر رہا ہوں۔ بیان کرنے کو یوں تو دنیا شرف بیان کرتی ہے سبھی کے، مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے، نہیں ہے کوئی علی سے بہتر، کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے، علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں۔ انہیں و بدروحت سے پوچھو، عمل کے دو نیم سر سے پوچھو، علی کی دو انگلیوں کی طاقت ہے کیا یہ
خیبر کے در سے پوچھو قسم خدا کی مثال حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی سے بہتر غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا ہے تجھ کو معلوم سارا قصہ سواری کے ہے اور کوئی بنایا جس کو نبی نے مولا تڑپ کے بولا یہ خم کا منبر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے علی کی تلوار چل رہی ہے نبی کا چہرہ دمک رہا ہے کوئی ڈٹا ہے احد میں کوئی نظر بچا کے سرک رہا ہے نبی کے پاس اب سوائے حیدر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے لگائے وہ نعرے سلونی مدینہ علم کا جو در ہو نبی کے فرمان کے مطابق جدھر ہو مڑ جائے حق ادھر ہو سوائے حیدر کیسا رہبر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں سوا نبی کے آواز بلند صلوات ایک اور کام ہے اس طرح سفر طویل ہے راہ نجات چھوٹی ہے علی کا ذکر بہت ہے حیات چھوٹی ہے علی کو کیسے میں مولا کائنات کہوں بڑا ہے نام علی کائنات چھوٹی ہے بے کسوں کے مددگار مولا علی جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں تیرا در چھوڑ کر جائے آخر کہاں غیر کا در جبھی کو گوارا نہیں جو علی کا نہیں وہ نبی کا نہیں جو نبی کا نہیں وہ خدا کا نہیں اے مسلمان اصحاب سے پوچھ لے کیا یہ خم میں علی نبی نے پکارا نہیں بے کسوں کے مددگار مولا علی
جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. آئے کعبے میں جس دم ولی کے قدم، منہ کے بل گر پڑے بت یہ کہتے ہوئے، آئیے آئیے جانشین نبی، آئیے آئیے جانشین نبی، یہ تمہارا ہی گھر ہے ہمارا نہیں. یا علی، وہ تو کم ظرف ہے جو تجھے چھوڑ دے، ورنہ مولا علی تیری تعظیم کو جو پلٹ کے نہ آئے وہ سورج نہیں، جو نہ چوکھٹ کو چومے وہ تارا نہیں. بے کسوں کے مددگار مولا علی، جس تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. اتنے دن ہو نہ پایا جو خیبر فتح، تو خدا کے نبی نے آخر کہا، بھی جا میرے بھائی علی، بن تیرے اب یہاں کوئی چارہ نہیں. بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کب یہاں عمر بھر یوں ہی بھٹکے گا نادان وہ، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں. عمر بھر یوں ہی بھٹکے گا نادان وہ، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں، جس کے دل میں علی کی محبت نہیں. اس کی کشتی کا کوئی کنارہ نہیں. بے کسوں کے مددگار مولا علی، جز تیرے کوئی اپنا سہارا نہیں. کیوں بلندی پہ نازا ہے تو اس قدر، میں غلام
डुबो दे भंवर में सफीना मेरा, ऐसा कोई भी तूफान का धारा नहीं, बेकसों के मददगार मौला अली, जुज तेरे कोई अपना सहारा नहीं। आवाज़ बुलंद सलवात। بہت بہت شکریہ، آپ نے بہترین کلام سے نوازا۔ بغیر کسی تاخیر کی میں گزارش کروں گا عباس ظہری سے کہ وہ تشریف لائیں اور مطبوعات پیش کریں۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ بھائی دل نائب صاحب ایک دفعہ ضرور پڑھ دیں جشن نما۔ پہلے تو آپ سب کو عید غدیر کی بہت بہت مبارکباد۔ غدیر کی مناسبت سے 4 مصرے سماعت فرما لیں۔ ایک دفعہ ضرور پڑھ دیں محمد کتنے قداور غدیر خم کے، کتنے قداور غدیر خم کے منظر ہو گئے، کتنے قداور غدیر خم کے منظر ہو گئے کہ مصطفیٰ سے مرتضیٰ 2 ہاتھ اوپر ہو کتنے قداور غدیر خم کے منظر ہو گئے کہ تاج پوشی علی کل محنتوں کا پھل نہیں، تاج پوشی علی کل محنتوں کا پھل نہیں، ہاں ابو طالب کے کچھ احسان برابر ہو گئے۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات۔ گروپ پڑھ دیجیے بابا محمد و آل محمد۔ جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے، اسی سننے کا جب آئے بلغ تیرے تیور نظر آئے گا،
میں علی سب سے خداور نظر آئے دنیا میں علی سب سے خداور نظر آئے اور ایک نور کے دو ٹکڑے تھے آئینہ خم میں جس رخ سے بھی دیکھا وہ برابر نظر آئے دنیا میں علی سب سے خداور نظر آئے اور اعلان ولایت کا ہزاروں نے سنا تھا اعلان ولایت کا ہزاروں نے سنا تھا مانگی جو شہادت تو بہتر نظر آئے میری پسند کر کے سماعت فرما لیں آواز آئی کہ ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا ساغر کوثر ہاتھوں سے میرے چھوٹ گیا ساغر کوثر پہ جو خود ساقیے کوثر نظر آئے دنیا میں علی سب سے خداور نظر آئے مختص بات ہمارے او کہتے نہ کہ بہلول ہے یہ میر حسن بھی دنیا جو اٹھائے ہوئے پتھر نظر آئے دنیا میں علی سب سے خداور نظر آئے درود پڑھ دیں محمد بھائی ماشاء اللہ بہت خوب بہترین کلام عباس معذرت بس اس چیز کی ہے کہ وقت کی کمی ہے ورنہ تو یقیناً آپ کو اور سنتے میں اب گزارش کروں گا مزمل رضوی سے کہ وہ تشریف لائیں اور مطبوعات پیش کریں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا اگر آپ آگے تشریف لے جائیں حمید صاحب جو ہے وہ 10 منٹ کے اندر یہاں انشاءاللہ پہنچ جائیں گے آپ لوگ بس تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لائیے صلوات محمد و آل محمد عید غریب سب کو بہت بہت مبارک ہو ان کے سلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد نہ بھول کر
کبھی تم کسی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو نہ بھول کے بھی کبھی تم کسی کی بات کرو کہ کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا کفیل کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا وکیل یہ سب صفات ہو جس میں اسی کی بات کرو یہ سب صفات ہو جس میں اسی کی بات کرو کہ علی کے نقش قدم کا میں ذکر کرتا ہوں سلوات پڑھتے محمد و آل محمد علی کے نقش قدم کا میں ذکر کرتا ہوں تم سے کے ساتھ ہی دوش نبی کی بات کرو علی کا ذکر کرو بس علی کی بات کرو سلوات محمد و آل محمد کہانی اور ہوتی ہے فسانہ اور ہوتا ہے کہانی اور ہوتی ہے فسانہ اور ہوتا ہے مگر ڈوبا ہوا سورج اٹھانا اور ہوتا ہے مگر ڈوبا ہوا سورج اٹھانا اور ہوتا ہے کہ ملائک سے کہا رب نے میری تعظیم واجب ہے کہ ملائک نے کہا رب سے میری تعظیم واجب ہے کہ در زہرا پہ لیکن سر جھکانا اور ہوتا ہے کہ در زہرا پہ لیکن
شوق سے یارو تم اپنے نام کی تختی لگاؤ شوق سے یارو ارے علم عباس کا گھر پر لگانا ہوتا ہے علم عباس کا گھر پر لگانا ہوتا ہے کہ کہا جبریل نے میرا ہیلا نازادت ہے کہ کہا جبریل نے میرا وحیلا نازادت ہے مگر شبیر کا جھولا جھولانا ہوتا ہے مگر شبیر کا جھولا جھولانا ہوتا ہے جو سوئے نجف نہ دیکھے وہ نظر نظر نہیں ہے جو سوئے نجف نہ دیکھے وہ نظر نظر نہیں ہے جو سوئے نجف نہ دیکھے وہ نظر نظر نہیں ہے جو علی سے بے خبر ہے اسے کچھ خبر نہیں ہے جو علی سے بے خبر ہے اسے کچھ خبر نہیں ہے کہ میں سمجھ سکوں علی کو تو رسول بن جا میں سمجھ سکوں علی تو رسول بن جاؤں بس اب اور سے آگے مجھے کچھ خبر نہیں ہے بس اب اور سے آگے مجھے کچھ خبر نہیں ہے نہ ٹھہر عروج خستہ وہ ہے کربلا کا رستہ نہ ٹھہر عروج خستہ وہ ہے کربلا کا رستہ تیرے پاؤں شل ہے تو کیا تیرے پاس سر نہیں ہے تیرے پاؤں شل ہے تو کیا تیرے پاس سر نہیں ہے جو سوئے نجف نہ دیکھے وہ نظر نظر نہیں ہے جو علی سے بے خبر ہے صلوات محمد و آل محمد
ہمارے درمیان عبد اللہ سید عقیل الغراوی صاحب موجود ہیں. ان کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات. میں بس ایک دو اعلانات آپ کی سماعت کر دوں. ایک تو یہ کہ محرم کا جو عشرہ ہے وہ بھی ریسرچ چیلنج اسکول میں اسی جگہ پہ منعقد کیا جائے گا. پہلی صدر محرم, اور اس کے اندر انگلش میں حیدر حسنین صاحب اور اردو میں مولانا فیضان حیدر جوادی صاحب یہ خطاب فرمائیں گے. اس کے علاوہ سجادیہ کی جو ایک مجلس ہے وہ بھی اسی جگہ پہ منعقد ہوگی, اور چہروں کی جو مجلس ہے وہ بھی اسی جگہ پہ منعقد ہوگی. آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ان تمام مجالس میں شرکت فرمائیے. ایک دو چیزیں ہیں ریمائنڈر گریو یارڈ کے حوالے سے, قبرستان کے حوالے سے, کہ جو ہم نے یہاں پہ فائنلائز کیا تھا ڈسکشن, اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک پہلے مومن کی قبر جو ہے وہ اس سیمیٹری میں بنی ہے, اور وہ اس سیکشن کے اندر کی بنی ہے جہاں پہ ہم نے شیورلی ڈیزگنیٹ کروایا تھا. تو یہ ریمائنڈر ہے صرف کہ اگر کسی مومن کو ضرورت ہو یا کسی کے پاس انفارمیشن کی کمی ہو تو وہ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتا ہے, یا ہمارے تھرو کونسل سے چلا جائے, یا سر مومن کی کسی بھی والنٹیئر سے, نجم سے بات کر لیں, وسیم بھائی سے بات کر لیں, حیدر سے, کسی سے بھی بات کر سکتے ہیں, ریحان بھائی سے. اچھا, اس کے علاوہ سر مومنین کے زیر اہتمام جو ایک پروگرام کیا گیا تھا آن لائن سین کے حوالے سے, اسی کے کنٹینیوشن میں جب یہاں پہ عشرہ منعقد ہوگا تو ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم یہاں پہ ایک اور کمرہ بک کر کے, اور اس میں جو اسپیشل بچوں کے لیے جو ہے وہ ہم وہاں پہ آرگنائز کریں گے, اور اس کے اندر ہمارے پاس جو کوالیفائڈ ٹیچر ہیں وہ بھی اویلیبل ہوگی. تو اگر آپ کسی مومن کو ضرورت ہے اور اگر آپ انفارمیشن پہنچانا چاہیں تو ان سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دفعہ جو عشرہ ہوگا اس میں ایک روم اسپیشلی مختص کیا گیا ہے صرف اسپیشل بچوں کے لیے, اور وہاں پہ لا سکتے ہیں, اور ٹیچر بھی اویلیبل ہوگی. تو اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ اس سے فیسلٹی سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. اس کے علاوہ ایک فارم جو ہے وہ ابھی کچھ دنوں کے بعد ہم سرکولیٹ کرنے جا رہے ہیں, جس کے اندر جتنے بھی بچوں کی جو ہمارے آس پاس کمیونٹی کے اندر تعداد ہے اور وہ کس طرح کی نیڈس کی ضرورت ہے, سوشل ایکٹیویٹیز, اس کے علاوہ ایجوکیشن ایکٹیویٹیز کے اندر 11+ ایگزامس ہیں, اس کے علاوہ کیریئر گائیڈنس ہے, اور یونیورسٹی کے حوالے سے. تو ان تمام چیزوں کے حوالے سے ایک سروے فارم جو ہے وہ بھیجا جائے گا کچھ ہی دنوں میں, اور آپ لوگوں سے گزارش کہ اس کو آپ لوگ دیکھیں, اور اگر اس کو آپ آگے فارورڈ کر سکتے ہیں, کس کو ضرورت ہے تو پلیز ضرور فارورڈ کریں. آخری چیز یہ کہ پیچھے ہمارے پاس ہمارے والنٹیئرس ہیں وہ موجود ہیں, ان کے پاس کارڈ مشین ہے, اگر آپ لوگ چاہیں کچھ ڈونیٹ کرنا, کیش وغیرہ کی ہمارے پاس اس سے زیادہ فیسلٹی اب نہیں ہے, ہم کیش میں کوئی بھی ڈونیشن نہیں دے رہے ہیں, تو اگر کسی کو دینا ہے تو وہ کارڈ کے ذریعے دے سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. میں وہ سب ابھی ہم سرکولیٹ کر دیتے ہیں. بہرحال مجلس ہے ہماری محرم کی مجالس ہیں وہ ختم ہوتی ہیں مغرب کے وقت, جو ٹائمنگ ہے وہ اس کی وہی ہوگی 7 بجے قریب. میں ایگزیکٹ ٹائمنگ جو ہے وہ آپ لوگوں کو فارورڈ کر دیتا ہوں. اور ویسے تو سارے مومنین کا جو واٹس ایپ گروپ ہے پلیز اس کو جوائن کر دیں فردر انفارمیشن کے لیے. بہت بہت شکریہ. میں اب گزارش کروں گا عبد اللہ سید عقیل الغراوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ذریعہ ایمان. صلوات محمد و آل محمد. صلوات محمد و آل محمد. برائے وجودی امام زمانہ بلند تر صلوات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين, سيدنا وسيد الأولين والآخرين, حبيبنا وحبيب إله العالمين,
إمام المرسلين وخاتم النبيين شفيع المذنبين ورحمة للعالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين وعلى صحبهم المنتجبين المهتدين واللعنة الدائمة على أعداء الحق والدين. أما بعد فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صدق الله العلي العظيم. ایک اور بلندر صلوات پڑھیں محمد. پر ماشاء اللہ فرش محفل پہ جو لوگ تشریف فرما ہیں وہ اگر صلوات پڑھتے ہوئے ذرا ممبر سے قریب آ جائیں تو صلوات سلام کو پڑھ پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں. صلوات سلام کو پڑھ پڑھ کے گفتار کے قابل ہو جائیں اور عمدہ تر ذکر علی کے کردار کے قابل ہو جائیں. اشک نہیں آنکھوں کا وضو ہم اس لیے کرتے ہیں سرکار امام مہدی کے دیدار کے قابل ہو جائیں. برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. آپ حضرات الہی تبریک کے مستحق ہیں. جشن ولایت علی کا اہتمام تو رسول نے اللہ کے حکم سے کیا تھا. اچھا ایک نقطہ میں عرض کر رہا ہوں اس وقت اسے اچھی طرح سمجھ لیجیے. یہ نقطہ علمی بھی ہے اور اس کی فقہی قدر و قیمت بھی ہے اور بلائی اپنی جگہ ہے. فقہی قدر و قیمت کے معنی میں بتا دوں پہلے. یہاں ماشاءاللہ پڑھا لکھا مجمع ہے تو یہ موشگافیاں اچھی معلوم ہوتی ہیں. ہمارا کلچر ہے, ہر قوم کا ایک کلچر ہوتا ہے تو بہت سی چیزیں ہوتی ہیں کلچر کا حصہ, لیکن ہر وہ چیز جو کلچر کا حصہ ہو وہ قانون کا حصہ نہیں بنتی. ضروری نہیں ہے کہ وہ قانون بھی بن جائے, لیکن وہ کلچر کا حصہ جو قانون بھی بن جائے وہ بڑا اہم ہوتا ہے. میں جو عرض کر رہا ہوں کہ فقہی نقطۂ نظر سے بھی اس کی اہمیت ہے, وہ میں اس کلچر کے کلچرل ویلیوز یا کلچرل ایونٹس کی فقہی اور قانونی بنیاد واضح کرنا چاہ رہا ہوں. کہتے ہیں نا کہ یہ جشن منانا اور میلاد منانا اور یہ سب بدعت ہے, شور ہے, ہنگامہ ہے, بدعت ہے. ذکر کی محفل ہے, ویسے تو آپ یہ سوچ لیجیے کہ ذکر کی محفل ہے, ایک ایسی محفل جہاں لوگ جمع ہوں گے. کون لوگ جمع ہوں گے؟ بیسیکلی دعوت کسے دی گئی ہے؟ دعوت ان لوگوں کو دی گئی ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے والے ہیں, جو کلمہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے ہیں, ان کو بلایا گیا ہے. اور اس لیے بلایا گیا ہے کہ یہاں اللہ اور رسول کا کچھ تذکرہ ہوگا.
ان باتوں کا تذکرہ ہوگا جو اللہ کو پسند ہیں، جو رسول کو پسند ہے. اچھا، اس نیت سے کسی بھی جگہ کبھی بھی دعوت کرنا یا لوگوں کو بلانا، یہ بدعت کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ تو منظور نظر مشیت ہے، مقصود شریعت ہے، مقصد بعثت انبیاء ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کا پیغام سنانے کے لیے سب سے پہلے کیا کیا تھا؟ مولا امیر المومنین سے کہا کہ جاؤ سب کو دعوت دے دو کہ آج کھانے پر ہمارے ساتھ آ جائیں. ایک شام ہمارے ساتھ ہے نا، سب آئے اور کھانا بھی تیار کرایا. اب طرح طرح کی لوگ باتیں کرنے لگے ہیں، یہ جو تبرک تقسیم ہوتا ہے اس میں بھی باتیں کرتے ہیں. حضور علیہ السلام نے بلایا، بات خدا کی تھی، بات توحید کا اعلان تھا. اب یہ عجیب و غریب مسئلہ ہے، اس مسئلے کو ہمیں سمجھنا ہوگا. یا تسلیم کریں یا کفران، یا تسلیم کریں یا بغاوت. رسول نے اپنی پہلی دعوت میں کہ جو دعوت توحید تھی، وہ دعوت ایسی دعوت تھی کہ اس میں ولایت کی دعوت بھی شامل تھی. مورخین اس کا انکار نہیں کر سکتے. مورخین، ہسٹورینز اس بات کا انکار نہیں کر سکتے. بلایا کس نے تھا؟ حضور نے. کس کے حکم پہ بلایا تھا؟ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. حکم ہے، آرڈر ہے اللہ کا. اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو بلائیے اور انہیں ڈرائیے. ڈرائیے کس بات سے؟ اللہ کی نافرمانی کی پاداش سے. بہت سمجھ کے جملہ کہا ہے. لوگ ڈائریکٹ کہہ دیتے ہیں اللہ سے ڈرائیے. میں ان پہ اعتراض نہیں کر رہا ہوں، مگر میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ اللہ وہ حقیقت نہیں ہے جس سے ڈرا جائے. اللہ تو محبت کرنے والی حقیقت ہے. وہ خود محبت کرتا ہے اور اس سے محبت کرنی. تو اللہ کی بات تھی، توحید کا اعلان تھا، پیغمبری کا اعلان تھا، آخرت کی باتیں تھیں کہ تم رستگار ہو جاؤ، فلاح پا جاؤ. یہی تو تھا. اس کے لیے بلایا تھا، اللہ کے حکم سے بلایا تھا. مگر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ آج جو میرا ساتھ دے گا وہ میرا وزیر ہوگا، وہ میرا جانشین ہوگا، وہ میرا خلیفہ ہوگا، وہ میرا بھائی ہوگا. پہلی دعوت. اصل مسئلہ کیا ہے؟ اس بات کو سمجھیں اور قرآن کی روشنی میں سمجھیں. بات ذرا پھیل گئی. پہلے جو نقطہ میں ایک سطر میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، چلیے اسے ٹھہر کے عرض کر دوں. کہ حضور علیہ السلام کے تعلق سے یہ سب باتیں بعد میں. پوری زندگی رسول جو اہل ذوق ہیں، لطافت ذوق رکھتے ہیں، جو اہل ولا ہیں، جو رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کے لیے تو رسول اللہ کی زندگی کا ہر لمحہ جشن منانے کے قابل ہے. بھئی ہم اتباع پر معمور ہیں یا نہیں؟ ہم پیروی پر معمور ہیں یا نہیں؟ پیروی کہتے کسے ہیں؟ یعنی ڈھونڈ ڈھونڈ کے نقش قدم کو بوسہ دیتے ہوئے آگے بڑھنا. اور کسے کہتے ہیں پیروی؟ رسول جہاں جہاں سے گزرے. اب یہ گزرنا بھی حقیقت سے مجاز تک شامل ہے. حقیقتاً زمین پہ قدم رکھ کے گزرنا الگ ہے، اور کسی موقف میں کوئی موقف اختیار کرنا، کوئی بات کہنا، کوئی نظریہ اختیار کرنا، کسی ویلیو کو اہمیت دینا، کسی قدر کو اہمیت دینا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو یہ سب نقوش قدم میں آ جائے گا. پیروی یعنی رسول کے ایک ایک نقش قدم کو دیکھ کر
چاہے وہ نقش قدم ظاہری ہو زمین پر، چاہے وہ صفحے خیال پر ہو، اور چاہے بساط علم پر ہو. ہر جگہ جہاں بھی رسول کا کوئی نقش ہے، نقش قدم، اس کو سیلیبریٹ کرنا اور اپنانا مسلمان کی شان ہے. اب اگر ہم ساری چیزوں کو نہیں کر پاتے، کسی ایک دو بات کا ہی جشن منا لیتے ہیں، تو قابل سعادت ہیں، سعید ہیں اور قابل ستائش ہیں. نہ کہ مورد الزام و مورد اعتراض قرار دیا جائے. اسے ایک رخ سے اور دیکھ لیجیے، اسی کی وضاحت کر دوں. یوں تو ہمیں قرآن مجید پورا پڑھنا چاہیے ہمیشہ. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہر آیت اہم ہے یا نہیں ہے؟ ہر آیت اہم ہے، ہر آیت پڑھ پاتے ہیں. لیکن خود اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے کچھ اشارے ایسے ہیں کہ بھائی تم پورا نہیں پڑھ پاتے قرآن، لیکن دیکھو کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ انہیں ضرور برابر پڑھتے رہنا. انہیں پڑھتے رہو گے تو قرآن پڑھنے کا حق ادا ہو جائے گا. چنانچہ پورا قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، سورہ حمد ہم ہمیشہ پڑھتے ہیں. ہم پورا قرآن پڑھیں یا نہ پڑھیں، سورہ اخلاص ضرور پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ حضور نے یہ بھی کہہ دیا اگر پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے 3 بار سورہ اخلاص پڑھ لو تو گویا پورا قرآن پڑھنے کا ثواب مل جائے گا. پڑھنا کیا ہے؟ پورا قرآن. پڑھنا کیا ہے؟ پورا قرآن. مگر نہیں پڑھ سکتے، نہیں پڑھ پاتے، تو نتیجہ کیا ہے کہ خود بتا دیا کہ یہ بعض مقامات ایسے ہیں کہ یہ پڑھ لو گے تو قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا، حق ادا ہو جائے گا. یہ ہر چیز جو ہے نا، آپ حضرات تو ماشاءاللہ ایجوکیٹڈ مجمع ہے، سمجھتے ہیں کہ دیکھیے جب آپ کسی چیز کی علمی اعتبار سے منہ شگافی کرتے ہیں، جب آپ کسی بھی کوشچن پر پوری طرح تھورلی جب آپ ڈسکس کرتے ہیں تو پھر ایک ایک بات، ایک ایک حرف، ایک ایک کلمہ، ایک ایک خیال زیر بحث آتا ہے. اور اسی طرح علم میں برکت ہوتی ہے. اسی طرح ایک نقطہ پھیل کے ایک علم بن جاتا ہے. اسی طرح ہر مسئلہ. تو اب یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ ایک ہے ثواب مل جانا اور ایک ہے حق ادا ہو جانا. دونوں چیزوں میں زمین کا آسمان فرق ہے. یہ کہا جائے کہ یہ کر لو گے تو یہ ثواب مل جائے گا. ثواب دینا اللہ کا کام ہے، یعنی اس کا لطف شامل حال ہو جائے گا، وہ ثواب دیں. لیکن یہ کر لو گے تو حق ادا ہو جائے گا، یعنی تمہارے اوپر جو ذمہ داری تھی وہ ادا ہو جائے گی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور فرمانے تو یہی قرآن مجید کے سلسلے. یہ مثال یاد رکھیے کہ قرآن مجید میں 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں. یہ سب لوگ نہیں پڑھ پاتے، سال بھر میں نہیں پڑھ پاتے. بہت سے اہل قسمت ہیں جو رمضان المبارک میں پڑھ لیتے لیکن عام دنوں میں نہیں پڑھ پاتے. بعض ایسے ہیں جن کی مجبوریاں ہیں کہ رمضان میں بھی نہیں پڑھ پاتے ہوں گے مثلا. خدا انہیں توفیق دے. مگر ان سب کے لیے مایوسی کی علامتیں نہیں کھڑی کی گئیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے. محرومی و مایوسی نہیں، بلکہ امید افزا باتیں بتائی گئی، حوصلہ افزا باتیں بتائی گئی. نہیں پڑھ پاتے ہو، الحمد دیکھو ہر رکعت میں پڑھ لینا. اس کے بعد بھی اگر نماز پڑھو اور بعد میں بیٹھ کے تعقیب نماز میں بھی سورہ الحمد پڑھو، اس کا بھی بہت ثواب ہے. پورا قرآن نہیں پڑھ سکتے، سونے سے پہلے 3 مرتبہ سورہ قل ہو اللہ پڑھ لو، اللہ پورا قرآن ختم کرنے کا ثواب دے گا. ہے نا؟ یہ سب روایتیں صحیح ہیں، اس میں کوئی کمزوری نہیں ہے. بس اسی طرح سے ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ کی پوری سیرت، حضور کی زندگی کا ہر دن اس قابل ہے کہ مسلمان اس کی یاد میں محفلیں منعقد کرے اور مجلسیں منعقد کرے. مگر اگر ہم ہر دن رسول کی زندگی کا اپنے جشن کا موضوع نہیں بنا سکتے تو خدا کی قسم غدیر کا دن وہ ہے
ہم نے اسی کو منا لیا، اللہ اور رسول کی مشیت و مرضی اور حرمت و عقیدت و محبت کے ساتھ۔ تو یہ نہیں کہ کسی اعتراض کی گنجائش ہے، بلکہ یقین کیجئے کہ اتباع پیغمبر کا حق ادا ہوگا۔ صلوات پڑھ دیں محمد مثال ذہن میں رہے، بجائے اس کے کہ آپ اعتراض کریں گے صاحب یہ بدعت ہے۔ کیسی بدعت؟ کس چیز کا اظہار ہو رہا ہے یہاں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ جو محدثین بیٹھ کے درس کہتے ہیں، دورہ ختم کرتے ہیں، رسول نے کیا تھا؟ دیکھیے جس ذہن کا سوال، جس ذہن سے اعتراض ہونا اسی ذہن کے مطابق ہی تو جواب دینا پڑے۔ حضور نے کیونکہ صحیح بخاری تھی ہی نہیں اس وقت، تو صحیح بخاری ختم کیا ہوتا؟ صحیح مسلم تھی نہیں تو ختم صحیح مسلم کا کیا مطلب تھا؟ اب یہ ضروری کیا ہے؟ اس لیے ضروری تعلیم کی ضرورت ہے۔ ہمیں حدیث سیکھنا ہے تو ہمیں کتاب کو پڑھنا ہوگا، پڑھنا ہوگا اس طریقے سے جو پڑھنے کے تقاضے پورے ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، پڑھنا اس طرح ہوگا جو پڑھنے کے تقاضے پورے ہو جائیں، طالب علمی کا حق ادا ہو جائے۔ ٹھیک ہے نا؟ اس لیے تمام نظام تعلیم وجود میں آیا، سلیبس بنا اور پیٹرن بنے، کیسے کلاس میں پڑھنا ہے اور کیسے پڑھانا ہے، یہ سب تھا رسول کے زمانے میں اسی طرح سے۔ اچھا، ہر چیز کو پڑھنے اور سیکھنے کے طریقے ہوتے ہیں، ہر ایونٹ کو جزو حیات بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ کسی بھی بات کو اپنی زندگی کا اور اپنے ذہن کا، اپنے ضمیر کا، اپنی روح کا، اپنے نفس کا، اپنی ذات کا حصہ بنانے کا ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ہمیں رسول کی حیات کو گویا عشق و محبت کے ساتھ اپنے دامن وجود میں سمیٹ لینا۔ پیروی کا حق تو تب ادا ہوگا، حضور کی سنت پہ عمل کرنے کا حق کب ادا ہوگا؟ جب حضور کی آواز، حضور کا اسلوب، حضور کا انداز، حضور کے الفاظ، حضور کی باتیں، حضور کی ادائیں سب ہم اپنے وجود کا حصہ سمیٹ لیں، سمو لیں اپنے اندر۔ اچھا، کتنے ہیں ایسے جو کر پاتے ہیں؟ بڑے سے بڑے محدث کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے حق ادا کر دیا؟ نہیں کر سکتے۔ اب اس کے لیے کیا کیا ہے؟ علم حدیث ہی میں یہ آداب ہیں کہ حضور نے اگر کوئی بات مسکرا کے کہی ہے تو محدث استاد علم حدیث کا اس حدیث کو مسکرا کے پڑھتا ہے۔ جس انداز سے حضور نے کہا، جو ذمہ دار محدثین ہیں، بزرگوں کی بات کر رہا ہوں میں، جنہیں علم حدیث میں امام ہونے کا درجہ ملتا ہے۔ بھئی علم حدیث تو بہت سے پڑھاتے ہیں، مگر وہ کتنے باسواد ہوتے ہیں، کتنے بے سواد ہوتے ہیں، خود کتنا سمجھتے ہیں اور کتنا عمل کرتے ہیں، ایک الگ بحث ہے۔ لیکن بعض محدثین ہوتے ہیں جو سلسلہ سند کے ساتھ، روات کے ساتھ متن کو محفوظ رکھتے ہیں، تو وہ اور چیزیں بھی محفوظ رکھتے ہیں۔ آپ دیکھیے گا کتابوں میں، اور جا کے ذمہ دار محدثین، بزرگ محدثین علماء کی بزم میں بیٹھ کے دیکھیے گا، یہ کرامت ان کی، یہ بزرگی ان کی، کہ جس طرح حضور نے کوئی لفظ ادا کیا، اگر وہ بات ان تک پہنچ گئی ہے تو کوشش کرتے ہیں کہ اسی طرح وہ لفظ ادا کریں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ ایک جشن ضروری ہے کہ ممبر سجا جائے، اور ممبر پر جب کوئی حدیث غدیر بیان کرے، ابھی دلالت کی بات نہیں ہے، ابھی یہ بحث چھوڑ دو کہ معنی کیا تھے، کم سے کم یہ ہونا چاہیے کہ اشارہ کر کے بتائے کہ کس طرح رسول نے فرمایا تھا، من کنت مولا فہذا علی مولا۔ یہ تو علم حدیث کا حق ادا کرنا ہوا، اس میں بدعت کون
سی ہے. دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ اس کائنات پہ نظر ڈالیے آپ, کتنی متنوع اور کتنی تعداد ہے, کتنا تنوع ہے اس میں وجود میں, عالم ہستی میں. جمادات میں آ جائیے, سارے جمادات ایک جیسے ہیں. توجہ ہے, بسم اللہ. جمادات یہ ریت کے ذرے, چھوٹے چھوٹے ذرے ریت کے, یا مٹی کے ذرے. ریت اور مٹی میں بھی فرق ہے نا. مٹی کے ذرے, مٹی کی کتنی قسمیں ہیں؟ ساری قسمیں برابر ہیں. اس کائنات میں کوئی چیز ایک دوسرے سے برابر نہیں. اللہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل سلوگن بنا لیا جائے کہ یہ سب برابر ہیں. کوئی پولیٹیکل نیریٹو یا پولیٹیکل سلوگن, سب برابر. کوئی چیز برابر نہیں. کیوں؟ برابر چیزیں وہاں ہوتی ہیں جہاں چیزوں کا بنانے والا عاجز ہو اور محدود قدرت ہو. اور جہاں قدرت نامحدود ہو, علم بھی نامحدود ہو, قدرت بھی نامحدود ہو, تو مجبور تھوڑی ہے کہ ایک ہی سانچے میں چیزوں کو ڈالیں. اس کے ہر حرف کن کے ساتھ ایک نیا سانچہ وجود میں ہے. کیونکہ وہ عاجز نہیں ہے, اس لیے ہر سانچے کو ایک بار بنا کے توڑ دیتا. صلوات پڑھیں محمد والے. وہ خالق ہے. کیا عظمت توحید لوگوں کی نگاہ میں, کیا سمجھا ہے خدا کو, کیا سمجھا ہے خدا. اس کا علم بے کرم اور اس کی قدرت بے کرم. جب بے کرا قدرت بے کرا علم کے ساتھ ظاہر ہو, یا بے کرا علم بے کرا قدرت کے ساتھ ظاہر ہو, تو یکسانی ممکن نہیں ہے. یہ صرف ایک پولیٹیکل سلوگن ہو سکتا ہے کہ یہ سرے کے مومنین سب ایک برابر. خبردار کوئی کسی پر تنقید نہ کرے, کوئی کسی کے بارے میں کچھ نہ کرے. جتنے سرے کے مومنین ہیں سب ایک برابر. کیا کہیں, ٹھیک ہے نا. اگر یہ آپ سلوگن اٹھائیں کہ عباس صاحب سرے کے مومنین سب ایک برابر ہیں, ایک برابر. کسی چمن میں چلے جائیں, میں تو ابھی مٹی کی بات کر رہا تھا, جگہ جگہ کی مٹی ایک جیسی نہیں ہے. کہیں مٹی ایسی ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی خیز ہے ساقی, اور کہیں نم ہو, ارے اتنا پانی ڈال دیجیے کہ کیچڑ بن جائے, کبھی وہاں کچھ کائی بھی نہ ہوگی. مٹی مٹی کا, زمین زمین کا فرق ہوتا ہے. کوئی دو ذرے مٹی کے, کوئی دو ذرے ریت کے ایک جیسے نہیں. اور پھر بھئی یہ ریت کا ذرہ بھی جماد ہے, اور فیروزہ, عقیق, یاقوت, یہ بھی جماد ہے نا. تو جناب والا وہ الماس, تو ایک ذرہ ریگ سے لے کر ایک گوہر الماس تک. سائنس میں طاقت ہے کہ گن کے بتا دے کتنی پرتیں ہیں وجود کی. بتا سکتے ہیں. یہ ہے تنوع اس عالم کا, اور یہ ہے تنوع دراصل اس کے علم و قدرت کے مظاہر. اللہ کے علم اور اس کے قدرت کے مظاہر کا تنوع. اس تنوع کو جمادات میں دیکھنے کے بعد نباتات میں آ جائے گی. کیا تنوع ہے. ایک سانس میں تمہیں کہہ دوں گے گھاس کی پتی سے لے کے گلاب کی پنکھڑی تک ایک جیسی چیزیں ہیں سب نہیں. میں کہتا ہوں خود گھاس پہ ہی ٹہلتے رہیے,
یہ میرا چیلنج ہے، کوئی 2 پتیاں گھاس کی روئے زمین پر ایک جیسی نظر نہیں آتی، کوئی 2 پنکھڑیاں گلاب کی ایک جیسی نظر نہیں آتی، پھر گلابوں کے قسمیں اور پھولوں کے قسمیں، ان کے رنگ، کلر صرف کلر اسکیم جو ہے پھولوں کی، یہ ہے نباتات کی دنیا۔ کتنے قسم کے پھل ہیں، کتنے قسم کے درخت ہیں، کتنے قسم کی شاخیں ہیں، کتنے قسم کی پنکھڑیاں ہیں، کتنے قسم کی کلیاں ہیں، کتنے قسم کی پتیاں ہیں، ماشاء اللہ قیامت۔ جمادات کی دنیا الگ، نباتات کی دنیا الگ، پھر حیوانات کی دنیا میں آ جائیں، زمین پر یعنی یونی سیلولر وجود سے لے کر کیا کہتے ہیں اسے، انیبا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، صحیح یاد ہے مجھے، اب 40 برس پہلے پڑھا تھا، اب کیا یاد ہے، اس سے لے کے وہ جناب والا ادب مانے ہیں، میں کیسے کہوں کہ آپ بھی تو حیوانی ہیں، میں بھی تو حیوانی ہوں۔ تو یہ حیوانات کی دنیا کیا تنوع ہے خدا کے پاس، زمین پہ رہنے والے حیوانات، پاؤں سے چلنے والے حیوانات، فضا میں اڑنے والے حیوانات، سب حیوان، سب حیوان، پھر ان کے رنگ، ارے صرف پرند کتنے قسم کے ہیں، ان کے پروں کے رنگ کیا قیامت کے، سبحان اللہ، اور آپ دریا میں چلے جائیے، مچھلیوں کے رنگ دیکھیں گے کیسے کیسے۔ جمادات کی دنیا میں علم الہی اور قدرت الہی کے مظاہرے کتنے قیامت خیز ہیں، انسان مبہوت رہ جائے۔ حیوانات کی دنیا میں، نباتات کی دنیا میں، اب ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، اور یہ جملہ میرا نہیں ہے، یہ جملہ ایک بہت بڑے حکیم و فلسفی کا ہے جس کا نام ابن مسکویہ، بہت بڑا فلسفی تھا، اوریجنل تھنکرز جو ہوئے ہیں عالم اسلام میں چند، ان میں سے ایک، اس نے کہا یہ پورے جمادات، نباتات، حیوانات میں جو تنوع ہے، اس سے کہیں زیادہ تنوع ایک انسان ادنا سے لے کے ایک انسان اعلیٰ تک ہے۔ یعنی صرف انسان کی دنیا، صرف انسان کی دنیا، صرف انسان کی دنیا، توجہ ہے، ایک انسان کا امتیاز کیا ہے حیوانات کے مقابلے میں، دیگر حیوانات کے مقابلے میں انسان کا امتیاز کیا ہے، تفکر اور تمییز، سوچ، فکر، اس کی علمی صلاحیت، اس کی انٹلیکچوئل صلاحیت، یہ جو بعد ہے، یہ جو ڈائمنشن ہے، اچھا یہ انسان کو پہلی سطح جہاں انسان حیوان سے جدا ہوا، بالکل پہلی لکیر باریک سے، وہ کس بنیاد پہ جدا ہوا، تفکر کی بنیاد۔ اب یہ تفکر و تمیز رکھنے کے باوجود انسانوں میں رینج یہ ہے کہ انسان معمولی و انسان ادنا سے لے کر انسان تام و انسان کامل تک اتنا تنوع ہے کہ آپ اسے شمار نہیں کر سکتے، نہ جمادات میں شمار کر سکتے، نہ حیوانات میں آپ اللہ کی قدرت کے مظاہر شمار کر سکتے ہیں، اور نہ نباتات میں، نہ حیوانات میں، نہ جمادات میں، اور خود انسانوں میں شمار نہیں کر سکتے۔ اب ایک جملہ جسے تمام انسانوں نے تسلیم کر لیا ہو، آسمانی کتابوں نے بتایا ہو کہ یہ ہے انسان کامل،
یعنی مصطفیٰ. ان وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. جسے قرآن کہہ رہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. یہ خلق عظیم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ انسان ہے کہ جو انسان تام اور انسان کامل ہے. کس کی نگاہ میں؟ کس کی نگاہ میں؟ اس عظیم الشان کائنات کی تخلیق کرنے والے پروردگار کی نگاہ میں، جس کے علم اور قدرت کے مظاہر کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ اس فرد بشر کو کہہ رہا ہے کہ یہ انسان کامل ہے. خدا کی قسم اس انسان کامل کی سیرت اور اس کے اوصاف کس میں یہ سکت ہے جو جمع کر سکے اور اسے مکمل طور پہ بیان کر سکے. اور پھر اس انسان کی کیا عظمت ہوگی کہ جس کو اللہ اس انسان کامل سے کہے کہ اس کا ہاتھ اٹھاؤ، منبر پر لاؤ، اپنے ساتھ کھڑا کرو اور اعلان کرو من کنت مولا فہذا علی. معمولی واقعہ تھا. غدیر کا واقعہ معمولی سا واقعہ تھا. ایسے واقعے بہت ہوتے رہتے تھے. کیا غبی لوگ ہیں، کیا شقی لوگ ہیں، کیا غبی ہیں، کیا شقی ہیں، کیا ذلیل لوگ ہیں، کیا پست لوگ ہیں. میرے نزدیک تو بس پستی کا ایک معیار ہے. جیسے علی نہ سمجھ میں آئے وہ پست ہو. علی یعنی بلند. جسے کوئی بلند سمجھ میں نہ آئے وہ پستی ہو. چاہے جتنی بڑی ڈگریاں لے لے، جتنے اس کے فالوورز بن جائیں، جتنا بڑا دانشور کہلانے لگے، جتنا بڑا بھی دانشور کہلانے، انٹلیکچوئل کہلانے لگے، مفکر، مجدد، جو کچھ بھی ہو، مجدد ضلالت ہوگا، گمراہیوں کا مجدد ہوگا، ایک نئی راہ نکالی. ابھی ہم تو خلق اس لیے ہوئے ہیں، ہمیں قرآن اس لیے ملا ہے کہ ہم قرآن کی ایک ایک آیت پڑھیں اور اس آیت کی روشنی میں مصطفیٰ کے چہرے کو پہچاننے کی کوشش کریں. اس آیت کی روشنی میں مرتضیٰ کے چہرے کو پہچاننے کی کوشش کریں. قرآن ہمیں ملا اس لیے ہے کہ ہم انہیں پہچانیں اور پھر ان کے بتائے ہوئے راستے پر قرآن کی روشنی میں زندگی بسر کریں. صلوات پڑھیں. بہت سادہ سا ہمارا فلسفہ ہے، بہت سادہ سا. قرآن نے جسے کہا انک لعلی خلق عظیم، قرآن نے جسے کہا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صرف عرب کے لیے نہیں، عالمین کے لیے. یہ غبی لوگ، یہ شقی لوگ، یہ اپنے جہل کے غرور میں مست پست لوگ، یہ رسول کی عظمت کے بھی منکر ہیں. اور رسول کا نام تو بس مجبوراً لیتے ہیں، مجبوراً، کیونکہ جو کچھ دنیا ملی ہوئی ہے وہ بھی رسول ہی کے نام پہ ملی ہے نا. جو کچھ دنیا ملی ہوئی ہے یہ بھی رسول کے نام پہ ملی. جو رسول کے نام کے دشمن تھے، تاریخ اٹھا کے دیکھیے گا. میں نام نہیں لینا چاہتا ممبر پہ، کیا کہتے ہیں ممبر پہ جو بیان فضائل ہے نا، اس کی تشبیہ ہے کہ یہ ایک شربت گوارا کوثری ہے. اب اس میں کسی ایسے ویسے کا نام لے لیں
معلوم ہوتا ہے کہ جیسے دودھ کے گلاس میں وہ کوئی چیز پڑ گئی. نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہ لیا دیجیے نام. بدلیے اپنی روش, بدلیے روش. فضائل کیا کم ہے کہ ہم دوسروں کے معائب کو بیان کریں. یہ بھی الگ بات ہے کہ کبھی کبھی واقعی گفتگو کرنی پڑتی ہے, مجبوری ہوتی ہے, ہمیں حق بیان کرنا ہے. گمراہ کرنے والے گمراہ کر رہے ہیں تو کیا ہم سچے راستے کی طرف توجہ نہ دلائیں. بہرحال حضور علیہ السلام جسے اللہ نے کہا خلق عظیم, وہ فرمائیں ایک اہتمام کے ساتھ کوئی بھی واقعہ رہا, کوئی بھی واقعہ رہا, مگر آپ نے ایک اہتمام تو کیا, ٹھہرے, نہ صرف یہ کہ خود ٹھہرے, جو آگے بڑھ رہے ہیں ذرا انہیں کہو پیچھے آ جائیں, جو پیچھے رہ رہے ہیں ان کا انتظار کر لو. اچھا آپ میں سے میں کسی سے پوچھ لوں واقعی, لیکن اب یہ تو دنیا ہے, آپ دیکھ ہی رہے ہیں دنیا میں سیاست کیا کیا کر رہی ہے. جھوٹ بولنے کی, طوطا ویسے جھوٹ وہی بولتا ہے, لیکن کچھ لوگ سیاستدان جو ہوتے ہیں وہ طوطے کی طرح جھوٹ بولتے ہیں. طوطا جھوٹ نہیں بولتا, لیکن یہ جو ہے ہو سکتا ہے قیامت میں طوطا مجھ سے شکایت کرے گا, تم نے مجھے ایسے سیاستدانوں سے تشریح کیوں دی. میں اللہ کی وہ مخلوق ہوں کہ میں جھوٹ نہیں بولتا. میں تو بس زیادہ سے زیادہ جب تم کہتے ہو تو میں یہ کہتا ہوں کہ تمہاری آواز کو سنا دوں کہ یہ ہے تمہاری آواز. میں تھوڑی جھوٹ بولتا ہوں. ایک بات اب دیکھیے, ظلم خود کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم تو ظلم نہیں کرتے, ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ہم دفاع کر رہے ہیں, ہم دفاع کرنے کا حق رکھتے ہیں. یہ جھوٹ سن رہے ہیں نا دن رات. یعنی جو جانور مذاق نہیں کرتے, یاد رکھیے گا, جانور مذاق نہیں کرتے. مذاق وہ لطیف شے ہے جو انسان کے خصوصیات میں سے, لیکن یہ ایسا تماشا ہے کہ اس پہ جانور بھی ہنس پڑے. ظلم آپ کیے جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں دفاع کرنے کا حق ہے, اور جس پہ آپ ظلم کر رہے ہیں اسے دفاع کرنے کا کوئی حق نہیں. تو یہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. یہ دنیا میں ہمیشہ ہے, جن کا دین سے وجودی تعلق نہیں ہوتا, ضمیر کا تعلق نہیں ہوتا, یہ کیا کرتے ہیں, یہ ہمیشہ ایسے کرتے ہیں. سچ کا انکار دریدہ دہنی کے ساتھ, بڑے اعتماد کے ساتھ. کرمنل سالیسیٹرز کیا کرتے ہیں, اس بس میں کوئی بیٹھا ہوگا وکیل یا بیرسٹر یا سالیسیٹر تو مجھے معاف فرمائے گا, لیکن اپنے کردار کو سنوارے گا. کرمنل سالیسیٹرز کیا کرتے ہیں, ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اکثر کیا ہوتا ہے, معلوم ہے کہ یہ قاتل ہے, سب کچھ معلوم ہے, اگر اس قاتل کو بچانا ہے تو تمام حقائق کو توڑ مروڑ کے پیش کرنا, اور کچھ بھی وہ جو واقعی جو مدعی ہے, جو مظلوم ہے, جو مستغیث ہے, اس کا انکار کرنا. نہیں مانتے نہیں, ایسا ہوا ہی. بالکل اسی طرح لوگ کہتے ہیں غدیر ہوئی, یہ کہانی ہے, قصہ ہوئی. آپ دیکھ رہے ہیں یہ سب ہو رہا ہے. بعض لوگ لمبی داڑیاں رکھ کے یا بڑے دانشورانہ بال رکھ کے, عالمانہ داڑھی اور دانشورانہ بال, دونوں بڑے خطرناک ہوتے ہیں. صحیح اولیاء بتایا اللہ. غدیر ہوئے ہی معمولی سا واقعہ تھا, معمولی سا واقعہ تھا. یعنی خدا کی پسند. آپ میں سے دو افراد ایک دوسرے کے پیچھے کار لے کے جا رہے ہیں اور موٹر وے پہ جا رہے ہیں,
پیچھے سے ایک جو ہے وہ فلش کرتا رہے, اشارہ ہو کہ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. اچھا بالکل راستہ کھلا ہوا ہے, جانا ہے, منزل پہ پہنچنا ہے. اب یہ پیچھے سے کہہ رہے رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ. جب یہ رک گیا, ہاں بھیا کیا کام تھا ضروری, نہیں ٹھہرے رہو, ابھی پیچھے جو آ رہا ہے اس پہ ہم انتظار کرنا ہے. انتظار نہیں کر رہے. اور جب انتظار ہو گیا تو دیکھا بھائی بات ہمیں یہ کہنی تھی کہ یہ جو ہے میرا بہت اچھا دوست ہے. بچوں سمجھ رہے ہو, روکنے والے سے دوستی باقی رہے گی, روکنے والے سے دوستی باقی رہے گی. اس دن سے لوگ اس سے دور ہو جائیں. اب یہ لاکھ فلش کریں, لاکھ آواز دیں, لاکھ اشارہ کریں, روکنا نہیں, کوئی خاص بات نہیں کہنے والا. رسول نے روکا, رسول نے روکا, انتظار کیا ہے, انتظار کرایا ہے, اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ کیا ہم تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ حق نہیں رکھتے. اور اس کے بعد فرمایا کہ دیکھو میں جس کا مولا ہوں اس کے لیے علیم مولا ہے. یاد رکھیے گا کہ یہ واقعہ غیر معمولی واقعہ ہے, قرآن کی میزان پر, منطق وحیانی کی بنیاد پر, سیرت رسول کی عظمت اگر سامنے ہے اس کی بنیاد پر. اور یہ واقعہ اس لائق ہے کہ ہر سال اہتمام کے ساتھ اس کا جشن منایا جائے. بہت تیزی سے ایک جملہ اور وہ یہ, اس میں خاص لفظ کلیدی لفظ ولایت کا ہے. ولایت میں اقتدار کی بھی کئی قسمیں ہیں. ابھی میں بتا رہا تھا نا, وجود کی قسمیں, موجودات کی قسمیں, جمادات کی کتنی قسمیں, نباتات کی کتنی قسمیں, حیوانات کی کتنی قسمیں, انسانوں کی کتنی قسمیں. ایک ادنا انسان سے لے کر انسان کامل تک. ارے کوئی ریت کے ذرے کو یاقوت کے برابر نہیں کہتا. کیسے ہیں وہ دریدہ دہن بد ضمیر مسلمان کہ محمد کو اپنا جیسا کہتا. ہمارے جیسے بشر تھے, ہمارے جیسے انسان, جیسے ہم بھول سکتے ہیں اسے بھی بھول چوک ہو جاتی تھی. نہ یہ سب کہتے ہیں, غصہ اس لیے تھوڑی آتا ہے ہمارے جیسے کہنے کا مطلب یعنی بشریت میں اقسام ہے. بہت سی اپنی کمزوریوں میں شریک قرار دیتے ہیں, نعوذ باللہ. کبھی کبھی میرا موڈ بہت خراب ہوتا ہے, بہت سنبھل کے تقریر کرتا ہوں, ورنہ میں بہت سلیس اردو بھی بول سکتا ہوں. صلوات پڑھ دیجیے محمد سوچتے رہیے گا اس جملے کو. کوئی ریت کے ذرے کو یاقوت کے برابر نہیں کہتا, اور اپنے کو رسول کے برابر, رسول کو اپنے برابر. کیا دریدہ دہنی ہے, کیا سوچ کی پستی ہے, کیا طبیعت کی گراوٹ ہے, کیا ضلالت ہے, غلالت ہے, رذالت ہے, اب کیا طبیعتوں میں چھپی ہوئی رجس اور نجاست. رسول ہمارے جیسے, رسول ہمارے جیسے, نہ رسول ہمارے جیسے تھے, نہ آپ رسول جیسے ہیں. رسول کے جیسے تو علی تھے. جس پہ قرآن کی بھی مہر ہے, حدیث کی بھی مہر ہے. آپ کو قرآن نہ سمجھ میں آئے, یہ آپ کی مجبوری. نبی کا فرمان نہ سمجھ میں آئے. اب ٹھہر کے ایک بات ہے, جس طرح موجودات میں قسمیں, اسی طرح اوصاف کے مراتب ہیں, جو ویلیوز ہیں اور جو ایٹریبیوٹس ہیں.
جو کیریکٹرسٹکس ہیں ان میں بھی اسی طرح مراتب نیچے سے لے کے اوپر، جسے کوئی شمار نہیں کر سکتا، کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ ایٹریبیوٹس، کیریکٹرسٹکس اور ویلیوز، 3 لفظیں استعمال کی ہیں۔ کیریکٹرسٹکس کا لفظ عموماً میٹیریل چیزوں کے لیے دیا جاتا ہے، ایٹریبیوٹس ایبسٹریکٹ آئیڈیاز کے ساتھ دیا جاتا ہے، ویلیوز یہ تینوں مقامات پہ آ سکتا ہے، مادی بھی، برزخی بھی اور مافوق برزخی بھی، مجرد بھی، مافوق مجرد بھی۔ تیزی سے الفاظ استعمال کر دیے، سوچتے رہیے گا۔ اسی طرح اقتدار ایک ہوتا ہے اقتدار جناب والا، قوت آ گئی بازوؤں میں، جسم میں اچھی طاقت ہے، تو ظاہر ہے کہ آپ سے جو کمزور ہے اس کے اوپر آپ کو اقتدار پہ حاصل ہے۔ اس طاقت کو شجاعت نہیں کہتے۔ شیر کو جو طاقت حاصل ہے شیر سے کمتر جانوروں پر، یا ہاتھی کو جو قوت حاصل ہے ہاتھی سے کمتر جانور، اسے شجاعت نہیں کہتے۔ طاقت ہے، قوت ہے، جسم ہے، اس کی کیریکٹرسٹکس ہیں۔ شیر کا پنجہ جب پڑ جائے گا کسی کمزور جانور پہ تو ظاہر ہے کہ وہ جانور ختم ہو جائے گا۔ اس میں شجاعت کہاں ہے؟ سمجھ میں کہ قوت و اقتدار کے بھی مراتب۔ شجاعت وہ صفت ہے کہ جس میں قوت کے ساتھ علم برابر سے شامل ہے۔ علم کے بغیر شجاعت نہیں ہوتی۔ قوت ہے اور قوت کا استعمال ہو رہا ہے فطری انداز سے، اسے شجاعت نہیں کہتے۔ قوت ہے اور قوت کا استعمال ہو رہا ہے عقل کی روشنی میں، اسے شجاعت کہتے ہیں۔ یعنی قوت ہے اور دیکھ دیکھ کے قوت کا استعمال ہو رہا ہے کہ اس کی نسل میں مسلمان پیدا ہونے والا ہے، یہ ایسا محروم قسمت ہے کہ اس کی نسل عقیم ہے، کوئی مومن پیدا ہونے والا نہیں ہے، تو اسے قوت کا استعمال جہاں فراست اور عقل اور علم کی روشنی میں ہو وہ ہے شجاعت۔ ایک بات اور عرض کروں، اس نقطے کو مختلف لفظوں سے کئی بار پہلے بھی پڑھ چکا ہوں، کیا کہوں، پڑھنا پڑتا ہے، کبھی کبھی ایک مطلب بار بار پڑھنا پڑتا ہے، اس میں کئی وجہیں ہیں، کبھی آپ کا حافظہ جواب دے جاتا ہے تو ذاکر کو موقع مل جاتا ہے دوبارہ بھول کے دوبارہ پڑھ لو، کبھی یہ کہ ضرورت ہوتی ہے یاد دہانی کی۔ ایک جملہ عرض کروں، بسم اللہ، آج یہ آخری جملہ ہے۔ علی پہ شجاعت بھی تمام ہے، علی پہ ولایت بھی تمام ہے۔ کیوں؟ ولایت میں بھی ایک قدرت ہوتی ہے، اور قدرت کے جتنے اقسام ہیں اس میں عظیم ترین قسم کا نام ہے ولایت۔ چونکہ جہاں علم نہ ہو وہ قدرت نہیں ہے، قوت ہے۔ ارے بھائی آج کل جو ساری مصیبت ہے دنیا میں کہ ایک دوسرے میں جنگ چل رہی ہے کہ تمہارے پاس یہ قوت نہ ہو، ہمارے پاس یہ قوت ہو، تمہارے پاس یہ قوت نہ ہو ہمارے پاس، یہ جو ایٹم ہے اس میں شجاعت ہے کہ قوت؟ قوت، ٹھیک ہے نا، شجاعت نہیں کہیں گے نا اسے۔ شجاعت یہ ہے کہ آپ شجاعت فریب یہ ہے کہ آپ وہ قوت خود رکھے ہوئے ہوں اور دوسرے کو رکھنے سے روکیں، اور شجاعت یہ ہے کہ کوئی کہے تمہارے پاس لاکھ ہو قوت، ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ نہیں بنانا چاہتے ہیں مگر پھر بھی تمہاری اس قوت کو بھی نیست و نابود کر کے عملاً جوڑو اپنی سیاست کو، اپنی زندگی کو، اپنے وجود کو، اپنے معاشرے کو، اپنے ویلیوز کو۔
ہم خدا کی قسم جتنا بھی شکر ادا کریں کہ راہ ولایت پہ چل رہے ہیں، یہ کسی اور کا دیا ہوا شعور تھوڑی ہے. اب تک کوئی اور ہوتا تو ہم بنا چکے ہوتے. ہمارا امام کوئی فریبکار ہوتا نعوذ باللہ، ہم نے اس سے فریب کاریاں سیکھی ہوتی تو ہم دنیا کو دھوکہ دیتے. ہم نے دھوکہ نہیں، ہم نے اعلان کر رہے ہیں ہمیں یہ چیز نہیں بنانی، اس کا آپ کو خطرہ ہے. ہمیں تو گھروں میں چراغ روشن کرنا ہے. آپ حاسد ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں چراغ بھی روشن نہ ہو، یہ آپ کا مسئلہ. لیکن یاد رکھیں یہ راہ ہم نے دیکھی کہاں سے؟ شجاعت کی ابتدائی منزل وہ ہوتی ہے کہ جہاں قوت کو علم کی روشنی میں استعمال کیا جائے، اور شجاعت کی آخری منزل وہ ہوتی ہے جہاں قوت کو علم اور رحمت اور رافت و محبت کے ساتھ استعمال کیا. ولایت میں قدرت کو علم اور محبت کے ساتھ استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے وہ ولایت. ولایت میں صرف علم اور قدرت نہیں ہے، ولایت میں قدرت علم اور محبت کے ساتھ، وہ بھی محبت الہیہ، وہ بھی محبت الہیہ، خدائی محبت کی روشنی میں علم کے ساتھ جب قوت و قدرت کو استعمال کیا جائے تو ولایت کا نظام قائم ہوتا. اور یہ ولایت بھی تمام ہے ذات علی ابن ابی طالب. صلوات پروردگار ہمیں اور آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم دقیق اور نازک اور لطیف اور ظریف نکات کو سمجھ سکیں اور اسے جذب کر سکیں، اور ہم اپنے مولا غدیر کی بیعت کر سکیں اور اس بیعت پہ قائم رہ سکیں. اس غدیر کی محفل کی ایک شان یہ ہوتی ہے جو ہمیں معصومین نے سکھائی کہ جب مومنین اکٹھا ہو غدیر پر تو ایک دوسرے کو ولایت کے ساتھ اخوت کے عقد میں باندھ لے، یعنی رشتہ اخوت ایک دوسرے کے ساتھ بھائی قرار دے. پورا صیغہ موجود ہے، کتابوں میں موجود ہے کہ وَأَخَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَافَحْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَافَيْتُكَ فِي اللَّهِ وَصَافَحْتُكَ فِي اللَّهِ وَآحَدْتُ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ، کہ ہم تمہیں اپنا بھائی بنا رہے ہیں اور تمہارے اور اپنے درمیان ایک صفائی کا رشتہ، ایک اخلاص کا رشتہ قائم کر رہے ہیں. اور یہ ہاتھ جو ملا رہے ہیں صرف ہاتھ نہیں ملا رہے ہیں، دل ملا رہے ہیں. اور ہم اللہ اور ملائکہ کو گواہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ تم کو ہم اپنا بھائی بنا رہے ہیں. اور اگر اللہ نے روز قیامت ہمیں یہ شرف بخشا کہ ہمیں جنت میں جانے کا موقع ملا تو ہم تم سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم قدم نہیں رکھیں گے جنت میں جب تک تمہیں ساتھ نہ لیں. یہ ہے وہ ولایت لطف الہی، محبت الہیہ. یہ ادنا تبرک ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا، یہ ایک ادنا تبرک ہے ولایت علی ابن ابی طالب کا. آج آپ حضرات اس اخوت کا عقد یہاں قائم کریں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، اور انشاءاللہ آپ کی محفل خدا قبول فرمائے. ہمارے ٹوٹے پھوٹے جملے ہمیشہ امر الہی، امر مصطفی، امر نبوی کے ساتھ ولایت کی روشنی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق ہمیں میسر کرے. پروردگار ہمیں اور آپ کو ہمیشہ توحید و ولایت کے راستے پر گامزن رکھے. پروردگار ہماری نسلوں میں قیامت تک ہمیشہ توحید و اہل ولایت کو خلق کرے. پروردگار اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرمائے اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت و ولایت مطلقہ کا پرچم لائے. بہت مبارکباد، بہت تہنیت، دلی تہنیت، الہی مبارکباد. میں پہلی بار آیا ہوں مومنین سرے کے درمیان اور واقعاً دل خوش ہوا. پروردگار تمام مشتغلین کو جو منتظمین ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور جتنے حضرات ساتھ دے رہے ہیں ان کا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. دامِ درم سخنے ایک دوسرے کا ساتھ دیں اللہ کی راہ میں، ولایت کی راہ میں. اور پروردگار ہمیں آپ کو سب کو سرخرو فرمائے ولی آخر کی بارگاہ میں، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں دلوں میں صفائی ہو، نور ہو، روشنی ہو،
اور ہر طرح سے یہ وحدت اور اتحاد قائم رہے اور یہ ادارہ فروغ پائے۔ آج آپ حضرات غالباً کرائے کی جگہ پہ جشن کر رہے ہیں، عشرے کر رہے ہیں، پروگرامز کر رہے ہیں، جلد پروردگار آپ حضرات کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ آپ اپنا ایک پرشکوہ شاندار عظیم الشان ادارہ قائم کریں جو زمین سے آسمان تک آپ کا ہو، اور وہاں ذکر خدا و ذکر رسول و ذکر اہل بیت رسول کی روشنی پھیلتی رہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔